سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گھر پر تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں. یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں. اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلا سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے. لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر پر تراویح 2 رکعت کر کے ہوگی. کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے. اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں. تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے. اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین. تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے. حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں. نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا. سوال ہے اگر قضا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں؟ نہیں، قضا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے. تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے، آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لیے خاص ہے. اگر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ لیں اور تراویح اور وتر صبح 4 بجے کے بعد تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے. رات کے وقت 20 سے خانہ کعبہ سے تراویح پڑھتے دکھاتے ہیں. جب امام سلام پھیر کر اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد ایک اور بڑی سی اللہ اکبر ہوتی ہے، اور امام تو اپنی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتا ہے کام، اور الحمد سے پہلے وہ مختصر پڑھ لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ثنا بھی مختلف طرح کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر ترین کوئی ثنا پڑھتا ہو، اس لیے بہت تھوڑا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں گے کیونکہ اتنے کراؤڈ میں اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں تو مشکل پیش آتی. واللہ عالم. سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں تراویح میں تبدیل ہو گئی؟ یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جو 20 کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا. اور اب بھی جو حرم میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ایک سٹریچ میں نہیں ہوتی. 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے. 10 ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وتر کر کے اس کو 11 کر لیتا ہے اور 10 دوسرا. اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے قرآن سننے کی نیت سے 20 پڑھ لیتا ہے، اور ایون 20 کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. آپ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کہ جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے. اور میں نے اس وقت جب تراویح کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ 40 تک کی بھی تعداد ملتی ہے، تو یہ کہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں 40 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ تہجد کی اذان تھی. فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد ادا نہ کرتے تھے، تراویح ہی کو صلاۃ اللیل سمجھتے تھے، تو پھر اذان تہجد کیوں دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی نا، سب کے لیے دی جاتی تھی. تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تہجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے، یا لوگ اپنی سحری کی تیاری کے لیے اٹھیں. جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا.
تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے. جو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کی وہ کن اوقات میں کی تھی؟ اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو کیا تراویح دیر سے ادا کرنا بہتر ہے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہلے دن رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں. یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سحری کا وقت گزر جائے گا، یعنی اتنا اینڈ تک گئے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر 5:40 پہ سحری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے 5:15 تک مثال کے طور پر، تو یہ بہت تاخیر کر دیا آپ نے. اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ اللیل یا تراویح کا وقت پوری رات ہے، جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے. لیکن اکثریت جو ہے وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتی، اس لیے روٹین میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی ادا کر لیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے پڑھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو اس میں اگر آپ صبح سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اور آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا تو اس صورت میں اگر کوئی حافظ موجود ہے اور آپ زیادہ سن سکتے ہیں تو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر رات کے وقت سننا جو ہے یہ بھی ایک بہت مسنون عبادت ہے، جس میں آتا ہے نا من قام رمضان، تو قیام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قرآن. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے، اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا. تو وہ سونے سے روکے رکھے میں یہ ہے کہ انسان جیسے یعنی تراویح میں زیادہ قرآن پاک پڑھے یا سنے. اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو تراویح میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنا چاہیں تو وہ زور سے کرنی پڑے گی جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر رہے. کیا نفل نماز میں زور سے قرات کرنے کی اجازت ہے؟ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو براہ کرم آپ خاموشی سے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو خواہ وہ سپارے سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا زبانی اس کو آتا ہو وہ پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زور سے پڑھ کے سارے گھر کو گناہگار کر رہے ہیں. اگر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ان کو بھی سنائیں، یا آپ اگر ذرا سا اونچا پڑھنا چاہتے تو الگ کمرے میں چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ بچے آپ کے سو رہے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہوا اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑی طویل آپ کی قرات ہوتی، لیکن آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ اتنا زور سے کہ وہ جاگ جائیں؟ نہیں، ان کو تو اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. صرف اتنا ہوتا تھا جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ان کو ہلا دیتے، یعنی ان کے پاؤں میں غمزہ کا لفظ آتا نا، اور غمزہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح دبا دینا کہ دوسرے کو پتا چل جائے، تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی. ورنہ آپ یہ کہتے اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم سو رہی ہو، کیسی بدبخت ہو، اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صلاحیت اور منصب تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو نہیں کچھ بھی کہا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا. تو ہمیں اپنی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو تراویح پڑھ لیں مگر وتر نماز چھوڑ دیں تو کیا سحری کے وقت خالی وتر نماز پڑھنا کافی ہوگی یا اس سے پہلے نفل نماز پڑھنی ضروری ہے؟ یہ آپ کی چوائس پہ ہے، دونوں میں سے جو چاہیں کریں. اس میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی گئی کہ جی اگر آپ سویرے اٹھ رہے ہیں اور چونکہ رات کو تراویح پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو خالی وتر پڑھ لیں. اور اگر آپ نے سویرے اٹھ کے نفل پڑھنے ہی نہیں تو وتر کا تکلف کیوں کرتی ہیں آپ؟ سویرے آپ وتر بھی ساتھ پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین کی، اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ میں وتر پڑھ لوں سونے سے پہلے، یعنی اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں تو پہلے ہی پڑھ کے سو جاؤں. یہ بتائیے کیا تراویح میں قرآن سنتے وقت جب ثواب یا عذاب کی آیت آ جائے تو اسی طرح ثواب والی آیت میں ثواب کا لفظ سن کر سبحان اللہ اور عذاب والی آیت سن کر استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں. کچھ آیات کے جواب بھی ہیں مسنون، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ کس آیت کے پڑھنے پر کیا کہنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سورت ہے الاعلی، اس میں شروع میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا جواب ہے سبحان ربی الاعلی. تو وہ سب اگر اکٹھے بھی پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس کو. اسی طرح اگر کوئی درمیان میں دعا آ جائے تو کیا آمین کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں آمین کہہ سکتے ہیں. اگر رات کو 8 تراویح پڑھی جائے اور تہجد کے وقت 2 رکعت نفل اور 1 وتر پڑھ لیا جائے تو کیا آپ کی سنت کی پیروی ہو جائے گی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان قیام اللیل میں 11 رکعت پڑھتے تھے؟ جی ہاں، اگر آپ رات کو 8 پڑھ رہے ہیں اور صبح 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گی. یعنی صبح کی جو 3 رکعتیں ہوں گی وہ تینوں وتر شمار ہوں گی جو آپ 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں.